آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ، آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ، مگر اس میں قوت گویائی نہیں۔ آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ، مگر اس میں قوت گویائی نہیں، اور زبان میں گویائی ہے مگر اس میں قوت بینائی نہیں، اور زبان میں گویائی ہے مگر اس میں قوت بینائی نہیں۔ اس حالت میں بلا او کس طرح تیری ثنا، اسی حالت میں ہو بلا کس طرح تیری ثنا، اس میں گویائی نہیں، اس میں بینائی نہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے پور کو کیا نظر آئے، وہ کیا دیکھے۔ یا صاحب جمالی و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نبر القمر، لا یمکن التناؤ کما کان حقہ، قادس خدا بزرگ دوئی حصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، خنوز نام دہوفتن کمال بے نویز، نماز اچھی، زکاة اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کر مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے، کوئی دی ذات و صفات کے اندر ہوتا شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لا محدود، بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار، حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون مقام، نیر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار دوہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد آج دا موضوع سخن وجود باری تعالی اور توحید خداوندی انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین دی وحدانیت اور اللہ رب العالمین دے وجود بامسعود دے متعلق انشاءاللہ العزیز خالصتاً توحید باری تعالیٰ کا انشاءاللہ العزیز بیان ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسل نال تعلیمات مصطفی دے مطابق، تعلیمات اصحاب رسول دے مطابق اور تعلیمات اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق صحیح معنی دے اندر اللہ رب العالمین سانو
توحید باری تعالیٰ سمجھ کے ایمان دی پختگی دے نال یقین کامل دے نال اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ کے مطابق سانو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم دے اوپر صحیح معنی دے اندر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر اللہ رب العالمین دی قدرت شاہکار اگر کسی کو بھی اگر پوچھئے کہ ہر زبان والا بندہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا تو زبان والا بندہ اپنی زبان کے اندر ضرور اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان فرمائے گا اور اللہ رب العالمین کی تعریف کے اندر رتب اللسان ہوئے گا۔ وہ اپنی زبان کے اندر اللہ رب العالمین کی ضرور تسبیح و تحلیل بیان کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جنہیں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرے، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل نہ بیان کرتی ہوئے۔ رب نے فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہے، لیکن تانوں اس چیز کا شعور نہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تساں انہاں دی تسبیحاں نو سمجھتے نہیں۔ اللہ کی توحید اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہر چیز کرتی ہے، لیکن قسمت والا ہوتا ہے وہ بندہ کہ جڑا اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کرے اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر فکر کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شکر گزار بندہ بن جاوے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے تھے ہر زبان جنہوں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا شکر بھی بیان کرے گی اور اللہ کی توحید کا پرچار بھی بلند کرے گی، اللہ کے وجود کے اوتے دلیل بھی پیش کرے گی۔ لیکن آج اساں چند ایک گلاں کردیاں نے اللہ کی توحید کے متعلق کہ اساں انہاں چیزاں کو اللہ کے وجود کا پتہ لواں گے کہ جنہاں دی ظاہری طور تے زبان نہیں ہے گی، لیکن وہ زبان تو بغیر ہی ایسی اچھی زبان دے اندر اللہ دی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ دی تحلیل بیان کرتے ہیں اور اللہ دے وجود کے متعلق ایسا بیان کرتے ہیں کہ جنہوں کوئی کائنات کے اندر رد نہیں کر سکتا، جنہوں کائنات کے اندر کوئی بھی اس دلیل کا رد نہیں کر سکتا، جنہیں بے زبان ہو گئے اللہ رب العالمین دی وجود دے اوتے چیزاں دلیلہ پیش کر دیا نے۔ وہ قیامت تک دنیا واس ایک سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اللہ دے وجود دے متعلق صرف زبان والے نہیں بول دے، اللہ نے جنہاں نو زبانہ نہیں بھی عطا فرمائیاں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت شاہکار بن کے بول دے۔ اگر اسی سمندر کو سوال کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات موجود ہے، وجود باری تعالیٰ کے متعلق سوال کیتا جاوے کہ اللہ دی ذات آیا کہ موجود ہے کیا نہیں، تو سمندر کا پانی بھی اپنیاں اونا لہراندیاں ہوئیاں لہران دے وچوں بے زبان ہو کے ایسا جواب دیتا ہے کہ سمندر کا پانی بھی کہتا ہے کہ میں بڑی طاقت والا، کہ میں بڑا جناب اگر کسے زمین کی طرف چلا جاواں، اگر لوگوں کی آبادی کی طرف چلا جاواں تو میں لوگوں کو تیس نیس کر دینا، شراب کی صورت کے اندر پانی کو لوگ سنبھال نہیں سکتے، اگر یہ میری طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود میں اتنا مجبور ہوں کہ میں ایک منٹ واسطے بھی میرے وجود کو کتے ٹھہرن کی جگہ نہیں ملتی، میں روانگی کے اندر ہی رہنا ہوئے، میں ایک جگہ سے ٹھہر نہیں سکتا، کیوں کہ ادھر سمندر تو دیکھو
دیکھو سمندر دریاواں وچ دریا جڑے نے او نہراں دی صورت دے اندر پانی نو کسے جگہ تے ٹھہراؤ نہیں، پانی روانگی دے اندر ہے۔ سمندر دا پانی بھی بول کے کہندا وے بے زبان ہو کے ایسا جواب دیندا ہے اللہ دے وجود دے اوتے، تے جواب کی ہے آندا ہے کہ اتنی طاقت دے باوجود جیڑی ذات مینوں ایک لمحہ بھی نہیں رکن دیندی اور میں چاہدیاں بھی کسی جگہ تے ٹھہر نہیں سکتا، وہ ذات جیڑی مینوں رکن نہیں دے رہی وہ اللہ دی ذات ہے، وہ خدا دادا تعالیٰ دا وجود مسعود ہے کہ جڑا کائنات دا نظام چلا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ دی توحید ایک دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پانی نو رکن نہیں دیتا، فرمایا او پانی میوا تے جیرے وجود نو اللہ نے بنایا ہے کس جگہ تے ٹھہرن نہ دے وے، جیڑی اتنی طاقتاں والی ذات ہے اس نے رب دی ذات ہے، جیڑی اتنی طاقتاں والی ذات ہے کی ذات ہے بولو اللہ دی ذات ہے۔ یہ بے زبان ہو کے اللہ دی معرفت کا پتہ دے رہے ہیں، لیکن انہاں واسطے کہ جنہوں نے اللہ نے شعور اور سینس عطا فرمایا ہے، جنہوں نے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس طرح پہاڑوں کو سوال کرو، پہاڑوں کو اللہ کے وجود کے متعلق سوال کیتا جاوے کہ تسا دسو اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ذات ہے، تے پہاڑ بھی کہندے نے اسا اتنی طاقت کے باوجود، اسا اتنے وجود کے باوجود، اتنی جناب اونچائی کے باوجود کوئی چوکوئے ہمالیہ ہوئے یا کیٹو دیا پہاڑیاں ہون یا دیگر جتنے بھی پہاڑ ہون، اسا اتنے جناب لمبے چوڑے ساڑھے قدو قامت نے، لیکن اسا ایک انچ بھی اپنی جگہ تو ہل نہیں سکتے، اسا چاہتے ہیں اپنی جگہ تو ہل نہیں سکتے، تے جیڑی ذات سانو اپنی جگہ تو ہلن نہیں دیندی، اتنی طاقت کے باوجود جیڑی ذات سانو ہلن نہ دے وے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ اللہ کی سونی ذات ہے۔ میں کہو سارے سبحان اللہ، وہ اللہ کی سونی ذات ہے کہ جڑا سانو اتنے طاقت کے باوجود اتنے جناب لمبے چوڑے قدو قامت کے باوجود جڑی ذات سانو اپنی جگہ تو ہلن نہیں دیندی وہ سونے رب دی ذات ہے، اور اے رب دی ذات ہے دلیل ہے، یہ وہ چیزاں بیان کر رہی ہیں جنہاں دی ظاہری طور تے زبانہ نہیں لیکن انہاں دا وجود ہی دسدا وے کہ جڑا انہاں نو بناون والا ہے وہ اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ مبارک سارے کو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کرنا، امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جنا غلامی دا پٹا گلے چپا کے اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے ہو، اللہ دی توحید تے ایمان لے کے آن والے ہو، اگر اللہ رب العالمین دی ذات دا پتہ اسا جناب پانی سمندر دا پانی جیڑا ہے اسا سمندر دے پانی کو اسا جناب سوال کریے سمندر دا پانی بھی جواب دیندا ہے اندر جڑا مینوں اپنی جگہ تے ایک لمحہ بھی رکن نہ دے وے او اللہ رب العالمین دی سونی ذات ہے۔ اگر پہاڑاں کو سوال کرو اللہ دے وجود دی دلیل دے وہ اے پہاڑ بھی بول کے آخر دینے جڑا سانو ایک انچ بھی اپنی جگہ تو ہلن نہیں دیتا وہ اللہ رب العالمین دی ذات ہے، وہ سونے رب دی ذات ہے۔ اگر اسی طرح درختاں دے کولوں سوال کیتا جائے اور درختاں ور ویکھیا جائے درخت بھی یہ ہوئی نعرہ لاؤندے نے، درخت بھی یہ ہوئی کہندے نے کہ بندہ اپنے ہتھاں دے نال زمین دے اندر ایک درخت لاوندا ہے وہ ایک نسل دا ہوندا ہے وہ ایک پھل دا ہوندا ہے، پھر اسی زمین دے اندر دوسرا درخت لاوندا ہے، اللہ درختاں نو کیویں پروان چڑھا دیندا ہے، اللہ انہیں درختاں نو کیویں وجود عطا کردا ہے، او درخت جویں جویں تنا آور درخت بن جاندے نے، او درخت جویں جویں بڑے ہو جاندے نے انہاں دے اوتے جناب ہاتھ لاؤن والے ہاتھ بھی ایک بندے دے نے، اکو بندے نے اپنے باغ دے اندر مختلف قسم دے درخت لائے جناب پھلدار درخت لائے، لیکن ایک درختوں سیب پیدا ہویا دوسرے درختوں
انار پیدا ہویا کتے درخت تو انگور پیدا ہویا لاؤن والا بھی ایک کوئی بندہ وے زمین بھی کوئی کوئی زمین ہے اور جدوں پانی دیتا گیا وہ پانی بھی ایک کوئی جناب نہر تے ٹوبل دا دیتا گیا لیکن قدرت خدا دی کی ہے وہ جناب لاؤن والا ایک کوئی مالی ہوئے وہ زمین بھی ایک کوئی ہوئے وہ پانی بھی ایک کوئی ٹوبل دا دیتا گیا لیکن قدرت خدا دی کی ہے ایک جو انار پیدا ہویا ایک جو سیب پیدا ہویا ایک جو انگور پیدا ہوئے اور جناب چیزاں دیاں شکلوں بھی مختلف بن گئیاں انہاں دے ذائقے بھی مختلف ہو گئے حالانکہ پانی بھی ایک وے زمین بھی ایک وے لیکن ذائقے علیحدہ علیحدہ نے اے درخت بھی آواز دین دے اور تیرا رب ایک زمین دے اندر مختلف درختانوں انہاں دے پھلاں دے ذائقے وکھرے وکھرے بنا دیندا وے او اللہ دی ذات ہے او اللہ وچ دے بارے اللہ خود ہی کہندا ہے اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار فرمایا اللہ دی ذات ہے جنہیں ہر چیز نو پیدا فرمایا ہے اے درخت بھی بول بول کے کہندے نے اسی جناب ایکو زمین چ رہ کے ایکو جناب ٹوبل دا پانی پی کے اساں جناب تنایا ور بنے اساں انرجی حاصل کیتی ہے لیکن ساڈے وجود نال جنہیں پھل علیحدہ علیحدہ لایا انہاں دا ذائقہ علیحدہ علیحدہ کیتا او اور کوئی ذات نہیں بلکہ اللہ کی سونی ذات ہے اسی طرف اشارہ کرتے آیا خالق کائنات قرآن کے اندر خود بیان کرتے ہیں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ اللہ فرماندہ میں فرمایا زمین دے چند ٹکڑے جڑے آپس دے اندر ملے ہوئے نے فرمایا وَقِفِ الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ فرمایا اللہ نے مختلف درخت میں زمین دے ٹکڑیاں تے لگے نے فرمایا کتے کھجوراں دے درخت نے کتے انگوراں دے درخت نے کتے اور کھیتیاں لگیاں نے اللہ فرماندا ہے او کئیاں دیاں جڑاں بھی آپس دے اندر زمین دے تھلے آپس دے اندر مل گئیاں لیکن ذائقہ وکھرا ہی ہے جڑاں بھی ملیاں ہوئیاں نے لیکن ذائقہ ہر درخت دا علیحدہ ہی ہے یسقا بماء واحد فرمایا پانی بھی ایکو لگا درختاں دیاں جڑاں بھی آپس دے اندر ملیاں ہوئیاں نے فرمایا اس دے باوجود ہر درخت دا پھل جڑا وکھرا وکھرا لگدا ہے او دا ذائقہ وکھرا وکھرا جن نے بنایا ہے او کوئی اور ذات نہیں بلکہ تاڑے سونے رب دی ذات تاڑے سونے رب دی ذات ہے کہ جنہیں درخت بھی اگر مالی لاوے اپنے باغ دے اندر وہ درخت مختلف انواع دے ہوندے نے مختلف اقسام دے ہوندے نے انہاں دی جڑاں بھی آپس دے اندر زمین دے نیچے جا کے مل جاندیاں نے لیکن پھل وکھرا ہی ہے اور پھل دی رنگ بھی اور دی کیفیت وکھری ہے او دا ذائقہ وکھرا ہوے فرمایا زمین ایک ہوے او جناب پانی ایک لگا ہوے تے جڑا رب انہاں دی جڑاں ملن دے باوجود بھی انہاں دے ذائقے دے اندر
تفریق رکھدا وے ذائقہ ایک نہیں ہون دیندا فرمایا او تہاڈا سونا رب ہے جڑا اتنی قدرت والا ہے جڑا اتنے شاہکار والا وے ایک کائنات کے اندر جن نے ہر چیز نو علیحدہ علیحدہ طور دے ہوتے ایسا وجود عطا کیتا وے کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ خالق دی ذات دے دلیل بن جاندی ہے اور مخلوق خدا دلیل خدا بن گئی فرمایا جیسی شہر کی طرف بھی تو غور سے فکر کرے گا فرمایا ہر چیز کے اندر اگر تیری آنکھ ویکھن والی ہوئی اگر تیلو نہ بولے اور معرفت والی بینائی عطا فرمائی ہوئی تو تیلو پوچھن دی لوڑ نہیں ہر چیز کے اندر اللہ کی معرفت تیلو وجود نظر آوے گا اور جتھے جتھے وجود خدا نظر آوے گا اس جگہ پہ میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ نظر آوے گی مصطفیٰ کی رحمت للعالمین دی اور صفت نظر آوے گی اس بات سے اسی آخلے با اگر اللہ دی ذات دی دلیل کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوری کائنات کے اندر اللہ دی مخلوقات بچوں جنہی سبنا وردی رب دی ذات دی دلیل بن کے آئی ہے وہ اللہ دے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ چہرہ وقتہا ظلف واللیل حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے کے آئے اصلا توحید باری تعالیٰ بھی بیان کریں گے کہ او دا راہ سمندر مصطفیٰ تو لبے گا اس توحید کا راہ بھی مصطفیٰ دے در تو ملے گا اگر ایسے ایک زمینی حقائق لے اگر پہاڑا کو سوال کرو پہاڑ بھی اللہ کے وجود دے دلیل لے اگر سمندر دی گہرائی میں دیکھو سمندر دا پانی جڑا ایک جگہ تے نہیں ٹھہرن دیتا وہ کوئی اور ذات نہیں وہ اللہ دی ذات ہے اگر جناب درختاں وال دیکھو درختاں دے جناب مختلف درخت لے ایک فصل ایک جگہ تے لائی جاوے پانی بھی ایک قسم دا دیتا جاوے جیڑا انہاں دے درختاں دے پھلاں دے جناب شکلاں بکریاں بناوے انہاں دے ذائقے بکرے بکرے بناوے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ اللہ رب العالمین دی وہ سونی ذات ہے جتنی ذات ہے ہوتے کائنات دا ذرہ ذرہ وہ دی ذات ہے دلیل بن گیا جیڑا اللہ دی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوئے جتر بھی نکاح کرے گا اور اللہ دی معرفت سمندر نظر آتا ہے اگر اسی آسمان کی طرف غور کریے یہ تے آیت زمین دی کر چیزاں نے نا اگر عالم بالا دی گل کریے عالم اعلیٰ دی گل کریے آسمان دی گل کریے تے آسمان تے وہ ستارے بھی بولتے ہیں آسمان دا سورج بھی بولتا ہے آسمان دا چاند بھی بولتا ہے آسمان دے سیارے بھی بولتے ہیں تے بول کے کی گواہی دیندے نے آندے نے اے انسان تو دنیا کے اندر اپنی ایک ٹریفک دا سلسلہ چلاونا ہوئے تو دنیا کے اندر تیرے شہرہ دا ماحول وہ تے جناب اشارے لگے ہوندے نے کہ گرین اشارہ اور لگ جان دی نشانی کے جناب جڑی لائن ہے اور تے رک جان دی نشانی ہے کہ راہ دے وچ تسی نہیں لگ سکتے اور ٹریفک پولیس بھی اتنا انتظام ہے تمام تو بعد پھر بھی حادثات ہوندے نے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اے انسان تیری زمین کا نظام ہے لیکن اللہ کا نظام کتنا کو سونا ہے آسمان دے ستارہ ستارہ بول کے آسمان دا چاند بولتا ہے آسمان دا سورج بول کے کہندا ہے فرمایا آسمان دے ستارے اے ہمیشہ روانگی کے اندر نے ایک جگہ تے ٹھہرے نہیں بلکہ اپنی ایک جگہ تو دوسری جگہ تے جاندے نے ایک مقام تو دوسرے مقام تے جاندے نے جانے جناب چڑھتا ایک سائڈ تو ہوئے لیکن جا کے نظر کتھے ہوندا وے سورج نکلتا مشرق دے وچوں ہوئے مغرب سے جا کے غروب ہو جاتا ہے لیکن اگلے دن مغرب جو نہیں نکلتا وہ جناب پھر مشرق سے پہنچیا ہوندا وے اللہ دا قرآن بھی بول کے آخدا فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم فرمایا جیڑا رب سورج نو جاری کرن والا ہے جیڑا رب چاند نو ایک منزل تو دوسری منزل تے بچاؤن والا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ تاڑے رب دی ذات ہے اور آپس کے اندر کدی انہاں کا تصادم نہیں ہویا آپس کے اندر کدی یہ چیزیں ٹکرائیاں نہیں کیونکہ اللہ نے جنہاں نو جڑا راہ عطا فرما دیتا ہے
نہ ستارہ تجھے ستارے دے نال تصادم کر سکتا ہے، نہ چاند کدی سورج دے نال ٹکرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جیڑا رب اس نظام فلکی نو چلاؤن والا ہوئے، فرمایا وہ اللہ دی ذات ہے، نہ کدی سورج ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد جو اللہ نے انہوں بھی ڈیوٹی کے ممور کیتا ہے، سورج بھی جاری ہو ساری ہے، ستارے بھی جاری ہو ساری نے، اور اللہ نے چاند نو بھی اپنی ایک منزل تو دوسری منزل تے جان کا آرڈر دیتا ہوئے، اور میں جنہا بغیر کسی تصادم تو بغیر کسی ٹکراؤ تو ایک فلکی آسمان تے جتنا بھی نظام چلاؤن والا ہے، فرمائے اللہ دے ذات دلیل ہے اور اللہ دے وجود دے ہر چیز دلالت بھی کرتی ہے کہ جیڑا آپس کے اندر انہاں چیزوں ٹکراؤن نہیں دیندہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پوری کائنات رب ہے جنہیں نظام چلا۔ بابا اللہ سارے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے کو رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں، اجر غیر مقلد نے کہ جنہوں کا کوئی پیر مرشد ہی کوئی نہیں، غیر مقلد نے۔ ہم نہیں اسی جناب حدیث والے، اسی اہل حدیث ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ٹیگ کر رہا، امام اعظم ابو حنیفہ ایک مقلدہ زمانے کا اللہ کا محبوب کا کوئی غلام ہے نہیں، جنہاں 80 صحابہ کی اپنی جاگ دے ہویا کھانال اپنے وجود نال 80 صحابہ کی زیارت کی تھی ہوئے، ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ اور جنہاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے دین نو زندہ کیتا ہوئے، جنہاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین نو بقا عطا کیتی ہوئے، اودا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جن نے آج لوگ امام جعفر صادق دی نیاز دے کے آتے انہیں اساں انہوں نے پیار کر لیا کہ جن نے 2 سال امام جعفر صادق دے نال اپنا وقت گزاریا ہوئے، حدیثہ سنیا ہون اور انہوں دی شگردی اختیار کیتی ہوئے، اودا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں بلکہ تابعی نے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی، اور آپ تے فاطمہ واجد جڑے نے او تے حضرت ام سلمہ دی گود وچ گئے جڑے مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ نے ام المومنین نے، اور مولا کائنات دی گود وچ آپ تے والد محترم نو جان دی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں کہ جڑی انیاں شاناں والا امام ہوے اونوں ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت آکھیا جاندا ہے، اور دنیا تین مبارک ہوے تو کسے راہ جاندے نو اپنا مرشد نہیں منیا بلکہ تو اس مصطفیٰ دے صحابہ دی زیارت کرنے والے اس تابعی دا دامن پھڑ کے تو اپنی فقہ دے عمل پیا کرنا ہے، جی دی وجہ تو تینوں جناب حنفی آخدے لے اپنی قسمت تے ناز کریا کر ساڈا سلسلہ چلتا چلتا دربار مصطفیٰ دے وچ ایویں پہنچ جاتا۔ تکبیر، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے کو رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم نے جنہاں مصطفیٰ دی ساری حدیثاں کٹیاں کر کے نا تے سانوں دسیا ہے کہ تساں دے زمانہ نہیں ویکھیا جنہاں مصطفیٰ دا زمانہ ویکھیا وے، میں انہاں کولوں جڑیاں گلاں اپنے کناں نال سنیاں نے نا او تانوں دے کے جا رہے ہیں، کسے ایرے گہرے دے پیچھے نہ لگیا جے بلکہ او دے پیچھے لگیا جے جنہیں مصطفیٰ دے ڈائریکٹ صحابہ دے جنہاں پیچھے لگیا ہے۔ توجہ فرمانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کول ایک منکر خدا آ گیا جڑے جناب تہریہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ اندر صرف زمانہ ہی سارا کچھ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ایک تہریہ دے لوگ جڑے نے اور بھی ایک فرقہ گنیا جاندا ہے جڑے اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول کٹے ہو کے آ کے اندر اے ابو حنیفہ اپنا جناب فیصلہ دین دیو، تسا فقہ بیان
کرتے ہو مصطفیٰ دی شریعت بیان کرتے ہو سانو اے تے دسو اللہ دی ذات تے کوئی دلیل پیش کرو حدیث بیان نہیں کرنی قرآن دی آیت بیان نہیں کرنی بلکہ عقلی دلیل پیش کرو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا انج کرو میں ایک تنوں گل دسنا اس تو بعد گل کیتی جاوے گی آکھیا بھی دسو کیڑی گل امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماندے نے فرمایا ایک میں اج عجیب منظر ویکھ گیا ایک سمندر دے اندر ایک کشتی ہے وہ سمندر دے اندر جا رہی ہے او دے اوتے لوکاں دا سامان بھی لدیا ہویا ہے او کشتی سامان دے نال لدی ہوئی ہے او کشتی دے اوتے بڑا وزن ہے لیکن او دا ملا بھی کوئی نہیں اونوں چلاون والا بھی کوئی نہیں لیکن کشتی اتنی باشعور ہے اتنی عقل مند ہے او جتھے جتھے جدا جدا سامان اتارنا ہوندا وے او کشتی آپ ہی جا کے او تے سامان اتار دیندی ہے او تے سامان لاؤن تو بعد بغیر ملا تو بغیر ڈرائیور تو او کشتی پھر چل پیندی ہے سمندر دیاں طغیانیاں او واسطے رکاوٹ نہیں بندیاں او کشتی پھر جتے جتے جدا جدا سامان او کشتی لاؤندی جاندی ہے اور اپنی منزل تے چلی جاندی ہے اور سارے لوگ شور برپا کر دیتا آکھیا ابو حنیفہ ایک گل ساڈی سمجھ نہیں ہوندی کشتی بغیر ملا تو کشتی بغیر ڈرائیور تو کیویں چل سکتی ہے اگر چل بھی پوے پھر انہوں کیویں پتہ چلتا ہے کہ میں فلانی جگہ تے فلانے دا سامان لانا ہے میں فلانی جگہ تے اسٹاپ کرنا ہے کشتی نو کیویں پتہ چلے گا ابو حنیفہ عقل تسلیم نہیں کرتی امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے میں ایک کوئی دلیل دینا چاہنا وا اگر ایک چھوٹی جی کشتی بغیر ملا تو وہ جناب چل نہیں سکتی کہ پوری کائنات نظام اللہ دی ذات تو علاوہ کیویں چل سکتا ہے اگر بغیر ڈرائیور تو کشتی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی کہ پوری کائنات نظام اللہ تو علاوہ کیویں چل سکتا آپ نے فرمایا کیویں چل سکتا ہے نظام امام اعظم ابو حنیفہ نے جو دلیل دی تھی نا انہوں نے کہا جی قرآن بھی نہ ہوئے تے حدیث بھی نہ ہوئے آپ نے فرمایا اللہ نے عقل کا دلیل دی جتے کئی ایسے مسئلے ہوندے نے جتے لوگ قرآن و حدیث نہیں منتے ہیں عقل کی کوئی گل کیتی جاوے انہاں دی عقل کے مطابق گل کیتی جاوے تے پھر گل کو سمجھ آ جاندی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر عقلی دلیل سننا چاہتے ہو تے فرمایا اگر بغیر کشتی تو بغیر ملا تو کشتی اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکتی تے فرمایا جڑا کائنات کا نظام ہے فرمایا کائنات کے اندر لوگ دنیا تے آ بھی رہے دنیا تو انتقال بھی کر رہے لاکھاں نہیں کروڑاں نہیں بلکہ ارباں کی تعداد کے اندر دنیا کے انسان وجود لے اور آسمان کا نظام ہے فرمایا جڑا آسمان کا نظام شمسی چلاؤن والا ہے نظام افلاکی چلاؤن والا ہے اور زمین کا ٹوٹل نظام چلاؤن والا ہے فرمایا وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ اللہ دی ذات ہے یہ ساری چیزاں دلالت کر دیا نے جدوں اے چیزاں وال بندہ غور فکر کرے ہر چیز بول کے کہہ دیئے ہر چیز دس دیئے میں کسے جناب چلاؤن والے تو بغیر نہیں چلتی اگر کسے دے کارے موٹر لگی ہوئے تو موٹر بغیر بجلی تو موٹر نہیں چلتی اور بغیر چلاؤن تو بغیر بٹن تو ایک گھر دے بیچے لگیو یا پرزہ نہیں چل سکتا کہ پوری کائنات کا نظام اللہ دی ذات تو علاوہ نہیں چل سکتا فرمایا اللہ دی ذات ہر چیز دلالت کرتی ہے کہ اللہ دی ذات بھی موجود ہے اور اللہ دی تخلیق کا شاہکار بھی موجود ہے اسی طرح حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہارون رشید بغداد کا بادشاہ ہے امام مالک کو مانتا ہے کہ امام مالک تسا بھی کوئی عقلی طور سے دلیل پیش کرو اللہ کی ذات ہے اللہ کے وجود دے ہوتے وجود باری تعالیٰ دے ہوتے کوئی دلیل پیش کرو
حضرت امام مالک جڑے نا ایک باغ دے وچ تشریف فرما سن، کتے سن؟ باغ دے وچ تشریف فرما سن تے اکثر لوگ انہاں نوں لا لے جاندے سن کہ ساڈے باغ وچ تسی قدم لا دیو، تہاڈے قدماں دی برکت نال اللہ رب العالمین اس باغ وچ برکتاں عطا فرما دے گا۔ ملاقہ دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، حضور نے فرمایا جس قبرستان دے وچوں، جس قبرستان دے وچوں ایک عالم دین گزر جائے، پڑھے نہیں، فاتحہ خوانی نہیں، فرمایا عالم دین قبرستان دے وچوں گزر جاوے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ 40 دنوں واسطے قبرستان تے جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہوندے نے نا، اللہ 40 دنوں واسطے عذاب ہی چک لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یار جڑے نبی پاک علیہ السلام آپ دی شریعت کا علم حاصل کرنے والا اگر صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہوئے اور قبرستان سے قدم ملاد ہوئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زبان مبارک کے مطابق 40 دنوں واسطے عذاب چکیا جاندہ ہوئے، لوگ اندے لے قبر دے بیچ جناب بچو آئیں گے، قبر دے بیچ جناب عذاب ہوئے گا۔ میں کیا اگر مصطفیٰ دی شریعت کا علم حاصل کرنے والا اگر قبرستان دے وچوں بغیر کوئی پڑھے گزر جاوے تے 40 دنوں واسطے اللہ عذاب چک لیندا وے، تے جس قبر دے وچ مصطفیٰ کریم اس دین دے وارث امام الانبیاء جس مسلمان دی قبر دے وچ میرے آقا خود تشریف لے کے ہوں گے، خدا دی عزت دی قسم ہے میرا ایمان تے عقیدہ ہے اس قبر دے وچ عذاب نہیں آوے گا، ان کے مصطفیٰ فرشتیاں دس کے جائیں گے کہ فرشتیوں انہیں پوری زندگی نبی کیتا ہوئے، انہیں پوری زندگی مصطفیٰ کریم نال وفا کیتی ہے، آج اگر انہی قبر کے اندر میرے جان تو بعد عذاب آ جائے تو سانو لجبال کلے آخ لوے، میرے مصطفیٰ دس کے جان گے قبر والے لو کچھ نہ کیا جائے کیونکہ انہیں پوری زندگی اعلان کیتا ہے، بس انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا کسی غیر سے کام، آواز ہم دیئے ہاں ہاں للہ الحمد تو دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ ہو سمجھنا لوگ لے جانے ہوتے سے برکت باز کہ برکت باز سے تاڑے قدم لگ جان گے تے ساڑھے کارچے رونق آ جائے گی، تاڑے قدم لگ جان گے ساری زمین سے برکت آ جائے گی، کیوں کہ مصطفیٰ کا جڑا سچا غلام ہوئے خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ دے قدمہ دی خیرات اگر قبرستان جو عذاب چک سکتا ہوئے تے زمین دے وچ برکتاں نہیں عطا فرما دیندا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ دے کول بھی لوگ آگئے آگے اللہ دے وجود تے کوئی دلیل پیش فرماؤ، اللہ دی ذات تے کوئی دلیل پیش کرو۔ حضرت امام مالک فرماندے نے فرمایا اللہ دی سونی ذات جنہیں انسان نو بنایا، فرمایا انسان دی تخلیق دا اور اللہ رب العالمین نے جنہیں طریقہ ایجاد کیتا جدو ماں باپ انہاں دا ملاپ ہوندا ہے اللہ اپنی قدرت نال انسان دا وجود بناوندا ہے۔ حضرت امام مالک ہارون رشید نو جواب دیندے آپ فرماندے نے اللہ دی ذات اس تو بڑی کیڑی دلیل ہو سکتی ہے، او بندہ ایک جناب ایک کوئی طریقہ کار ہے جویں اللہ انسان نو تخلیق کردا ہے، لیکن جدوں دنیا تے انسان پیدا ہوندا ہے او دے چہرے وال غور کرو، او دے چہرے وال تفکر کرو، او دے چہرے وال غور فکر کر، ہر انسان دا نک بھی اللہ نے ایکو جگہ تے رکھیا، او دے کن بھی سیڈاں تے لائے، اکھاں بھی ایکو جگہ تے رکھیاں۔ اللہ خود قرآن دے اندر انسان نو یاد کروا دیا، اللہ قرآن دے اندر خود
بیان کرتا ہے فرمایا یا ایھل انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فرمایا انسان اپنے جسم تے غور کر جس رب نے تینوں اعتدال نال پیدا کیتا ہے جتھے جیڑی چیز سونی لگنی سی اللہ نے اوتھے ہی سجا کے پیدا سبحان اللہ اگر اکھاں دی جگہ تے کان لگ جان اگر کاناں دی جگہ تے اکھاں لگ جاندیاں انسان دا حسن جیڑا وے ختم ہو جاندا اللہ رب العالمین نے ہر انسان دی تخلیق دا طریقہ بھی کو ماں دے شکم دے اندر انسان دا وجود بندا ہے جدوں دنیا تے آندا وے او دے چہرے دی جناب ساخت بھی کو طرح او دے باڈی پارٹس چہرے دے اکو طرح نے لیکن اللہ دی قدرت شاکار ویکھو امام مالک فرماندے نے فرمایا لکھاں نہیں کروڑاں دنیا کے اندر انسان موجود نے ہر بندے دی چہرے دی شناخت وکھری ہے او ہر بندے دی چہرہ اکو جیسا ہون دے باوجود او دی شناخت وکھری ہے کوئی ماں اپنے بیٹے نو نہیں بولدی کوئی باپ اپنے بچے نو نہیں بولدا اتنے انسان نے لیکن ہر انسان دے چہرے دی بناوٹ دس دیئے او کائنات دا خالق و مالک ہے جن نے طریقہ ایک کوئی انسان دی تخلیق دا بنایا لیکن چہرے دی شناخت وکری وکری سبحان اللہ اور آج کل تے مزید آسانی ہو گئی سمجھن واسطے فنگر پرنٹ جڑے نا فنگر پرنٹ بندے دی انگلیاں دے نشانات کو جیسے ہوندے نے کہ نہیں ایک تے بینک دے وچ لاکھاں دی تعداد دے اندر لوگاں دے اکاؤنٹ ہوندے نے لیکن چلے اپنا تھم اتنے لاؤ جی اتنے اپنا انگوٹھا لاؤ میں کہا انگوٹھے نال کی ہوئے گا بڑا قاری صاحب چڑیاں انگوٹھے دیا لکیراں نے نا وہ دے نال پتہ لگ جاندہ ہے کہ بندے دی چڑیاں لکیراں نے وہ خاص قسم دیاں نے تے میں کہا لکیراں ورگیاں لکیراں ہوندیاں نے لکیراں ورگیاں لکیراں گرا لے جاندیاں انہیں آکھا نہیں مشین دس دین دیئے فنگر پرنٹ لاؤ مشین دس دین دیئے ہر بندے دی ہتھاں دی انگلیاں دی اللہ نے جڑے پرنٹ رکھے دے انہاں دی جڑی بناوٹ رکھی ہے وہ کائنات کے اندر دوسرے بندے نال میچ نہیں کرتی میں کہا جیڑا رب ایک انسان ترقی کر کے سائنس ترقی کر کے ہون جا کے جس منزل سے آج پہنچی گئے حضرت امام مالک کہندے نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر انسان دے چہرے دے باڈی پارٹس جڑے نے وہ بالکل ایک جیسے بنائے کان بھی ایک جیسے ناک بھی ایک جیسا ہون اور دانت بھی ایک جیسے اکھاں بھی ایک ورگیاں لیکن انہاں دی شناخت بکری بکری بنا دیتی اگر انگلیاں دے پرنٹ دیکھو انہاں دے جناب انہاں دی بناوٹ بکری بکری میں کہ آج دنیا ترقی کر گئی ہے لیکن اللہ دی تخلیق دے شاہکار بیکھو فرمایا 14 صدیہ تو بعد جڑی ترقی تسا سمجھو گے وہ محمد دے رب نے کائنات دے انسان دے وجود دے اتے وہ چیز بنا دیتی ہے اور دس دیتا ہوئے جیڑا رب تاڑیاں انگلیاں دے نشانات جیڑے نے وہ ایک جیسے نہیں بنائے تو رب نے نبی نو تاڑے ورگا کہوے پھر بنا دیتا لمبیاں داڑیاں رکھ کے چوپے کپے پا کے توحید ٹھیکے دار بن کے کوئی زبان درازی کر کے کبھی بھی میں نبی جیسا نبی ہمارے جیسے میں کیا بدبختا اور تیری کے انگلیاں دے پرنٹ جڑے ہیں وہ کسی دوسرے ورگے نہیں تے تو جناب آپس کے اندر نہ تیری انگلیاں دے پرنٹ تیری ماں نال میچ کرن نہ تیرے باپ نال میچ کرن نہ تیری اولاد نال میچ کرن جیڑا رب اور تیرے گھر دے وچ تیری جمی ہوئی اولاد نال تیرے جناب انگلیاں دے پرنٹ جڑے نے او اٹیچ نہیں کر جنہیں کیتا انہیں اپنا کائنات دا
اپنی تخلیق کا شاہکار اپنی قدرت کا سپنا وڈا شاہکار حضرت محمد مصطفیٰ دی صورت کے اندر جدوں بنایا تو پھر کہ ہو جے بنایا رب آکھیا میرے محبوبہ دس کہ ہو جیا تینوں میں بنائے سارے نبی بنائے نے میں نال مرضی تینوں تے پوچھ کے میں سجا بنائے محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پاویں تو بولے پاویں میں بولا ساڈے دوواں دی ایک زبان ہوئے اللہ کی تخلیق کا سب کا بڑا شاہکار تیرے تو میرے پیارے آقا دی ذات کیونکہ اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا انسان ہے لیکن ان جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں تھا اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے میرے مصطفیٰ جیسا کائنات میں اللہ کی جیسے توحید میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کی نبوت میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے اور مصطفیٰ اپنی رسالت اور ختم نبوت میں میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ختم نبوت کا تاجدار نہیں بن سکتا میرے مصطفیٰ رسالت میں لا شریک ہے اگر اللہ ایک ہے تو دنیا کے اندر محمد بھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا اللہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے محمد جیسا بھی کوئی نہیں جنہیں ہر دن چلے بعد وقت اپنی کتابوں سے لکھیا اگر اللہ چاہے تو کروڑا محمد پیدا کر دے میں کہا جدو رب نے قرآن میں کہہ دیتا کہ بلا کے رسول اللہ ہے وخاتم النبیین میرا نبی اللہ کا رسول ہے اور ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے تو میں کہا بد وقتا تو انہیں کروڑا محمد اللہ پیدا کر سکتا ہے رب کے اندر کائنات کے اندر ایک کوئی محمد بنا کے دنیا کو پیغام دے دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے اللہ نے حسن دا قلم توڑ دیتا حضور جیسا کیسے کوئی آ سکتا ہے حضور بلکہ میرے آقا کا نام اتنا باکمال ہے امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں اگر اللہ اپنے محبوب کی ساری شانیں اللہ نے دنیا پہ ظاہر نہیں کی اگر اپنے محبوب کی عظمت شانیں اللہ ساری ظاہر کر دیتا تو حضرت امام شرف الدین بصیری جسے دیوبندیوں کا مولوی اشرف تھانوی بھی جس کے قصیدے کے شعر اپنی کتاب نشر الدین میں جگہ جگہ لکھتا ہے میں نے کہا شعر لکھنا اور بات ہے وہ شرف الدین بصیری کا عقیدہ بنانا یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا خلاصہ امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں فرمایا اللہ نے اپنے نبی دیا ساری شانہ ظاہر نہیں کی دیا اگر اللہ اپنے نبی دیا ساری شانہ ظاہر کر دیتا تو فرمایا اگر کوئی چیز مری ہوئی ہوتی نا بندہ بھی مر جاتا یا کوئی چیز مردہ پئی ہوتی تو تاکہ مردہ ہڈی بھی پئی ہوتی کسی مردہ چیز دی ہڈی بھی پئی ہوتی وہ جا کے اس ہڈی کے کول جا کے میرے مصطفیٰ دا نام لیا جاتا اللہ نے اس ہڈی نو وجود عطا فرما دینا قسمت والے لوگ نہیں آگے جنہیں ہر وقت سونے دا ترانے گا دیں جنہیں ہر وقت لپیا کہ یا رسول اللہ کیا ملے جنہیں ہر وقت کہتے سونے اسی حاضر سونے اسی حاضر سونے اتھے بھی حاضر قبر چ بھی حاضر میدان معاشر چ بھی اسا حاضر قسمت والے وہ لوگ نہیں کہ جنہاں کی ریڈ لائن کوئی دنیا کی ذات نہیں جنہاں کی ریڈ لائن فقط ناموس رسالت ہے اور جنہیں اندر کمپرومائز نہیں جنہاں کی ریڈ لائن جناب 295 سی مصطفیٰ دی عزت والا قانون ہے اور جنہاں کی ریڈ لائن ناموس صحابہ ناموس اہل بیت اور ناموس قرآن ہے میں کہ ریڈ لائن ہونی چاہیے جنہیں تے کمپرومائز نہ کیتا جاوے اور جنہیں تے کمپرومائز کر کے بندہ پیچھے ہٹ جاوے اور ریڈ لائن نہیں ہوندی مصطفیٰ کے غلاموں کی کل بھی ریڈ لائن ناموس
رسالت تھی، آج بھی وہی ریڈ لائن ہے۔ وہ مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے اس ریڈ لائن سے نہ کراس کر سکتے ہیں اور نہ کسی دنیا کے کسی بے شرم انسان کو ریڈ لائن کی طرف آنکھ میلی کر کے بھی دیکھنا پسند نہیں کر سکتے۔ بات چیزیں ہوں نے بندہ گالو کرے کہ جڑا بندہ پورا اتر ایک بندہ ایک فقیر سے نہ ہونے وہ تو کسی سوال کیتا بڑا جنٹل مین ہے بڑا جناب اپنے آپ اپ ٹو ڈیٹ تے انہیں جناب پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کیتی ہے تے گانوں آندا وے کہ تو دس فقیرا اور لے ویکھو نا ایک یا رسول اللہ کہنا کتے لکھیا ہے 11ویں شریف کتے لکھی ہے فلانا کام کتے لکھیا ہے تے پوچھتے کینوں نے جنہیں 14 کو مچا رکھیا نے 5 بکریاں رکھیا نے وہ ڈنگر پٹھے کون پوچھتے نے وہ کسی ماں نے دودھ پیتا ہے کسی عالم نہ گل کر انہاں تینوں کی جواب دینا ہے وہ متعلقہ بندے نہ گل کریا کرو نا جیسے متعلقہ جنہیں عقائد جنہیں ترجمانی کرنی ہے وہ تینوں گفتگو کر تینوں دسیا جاوے مصطفیٰ کا ذکر کرنا کتے لکھیا ہوئے اور تینوں کوئی دلیل سمجھنا ہوئے ایک کوئی دلیل ساڑھے واضح کافی ہے اللہ نے ساڑھے مقدران دے بیچے مصطفیٰ دی عزتی چوکی داری بھی لکھ دیتی ہے اور مصطفیٰ کی محبت بھی ساڑھے مقدرہ دے بیچ لے سے فقیر کو مست علس فقیر سیگا وہ تو کو کہاں کہ اللہ کے وجود تے کو دلیل پیش کر انہیں آکھا جی میں مالا بندہ میں غریب بندہ انہیں آکھا دلیل ہے پیش کر اللہ جنہوں تو مرنا انہوں مرنا ہے نا اللہ کا وجود میں نے بکھونا ہی اللہ کی ذات بکھونی ہے اور ایک کام موسیٰ علیہ السلام کی قوم آنتی ہے وَإِنِ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً اے موسیٰ انہیں دیر تک اساں تیرے رب نو نہیں مننا کے جنہی دیر تک اساں واضح طور سے رب دی زیارت نہ کر لیے رب دا دیدار نہ کر لیے لیکن قربان جاوا میں کسی صحابی کی تاریخ نہیں پڑھی ابو بکر تو لے کے جناب حضرت بلال حبشی تک بلکہ ابو بکر دی جناب علی تو لگ کے علی دی یہ تک میں نے کسی صحابی کی یہ تاریخ نہیں پڑھی کہ کسی صحابی نے کہا ہو ہمیں رب کا دیدار کرواؤ پھر ہم رب کو مانیں گے صحابہ دیدار مصطفیٰ کا کرتے تھے اور ایمان رب کے اوپر لے کے آتے ان کو پتا تھا اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز محمد ہے مصطفیٰ جیسا نہیں تو صحابہ کہتے تھے جب ان جیسا کوئی نہیں یہ بے مثل اور بے مثال بن کے یہ ہمارے اندر آئے ہیں تو اللہ بھی تو بے مثل و بے مثال ہوگا انہوں نے پوچھا کہ اللہ تے بکھامے کا تے مننا گے پھر فقیروں کو اپنے رکھ لوں دے دمیشہ نے اپنی بکریاں لینا ہوتی ہیں انہیں ڈنڈا پھڑیا تے جناب چوک کے انہیں سیٹے بچ ماریا ڈنڈا ماریا جناب روپڑا پہ گیا جناب نے سیروں مار کے سوچ گیا انہوں بھر کے فقیر نو تے عدالت بچ لے گیا اوتھے جا کے آکھیا جی نے ڈنڈا ماریا انہوں فقیر نو جج پوچھدا ہے کہ دسو بابا جی تسی ڈنڈا ماریا انہیں آکھیا بھی نہیں میں کوئی ڈنڈا نہیں ماریا انہیں آکھیا بھی ڈنڈا اگر انہوں بچا بے تو دسے کہ انہوں کی تکلیف ہو رہی ہے انہوں پوچھا انہیں آکھیا ہاں جی درد نال میری جان نکلن دے گے بابا کہندا بے کہندا تو میں نو اپنی درد بکھا دے میں تینوں اپنا رب بکھا دے گا لگا تو میں اپنی درد بکھا دے تو درد بکھا دے اور چلی کسی سیڈی سکین دے وچ نئی چیز ہوندی اور تو او بکھا دے تکلیف دکھا دے درد بکھا دے تے میں اپنا رب بکھا دواں گا جج بھی کہندا بابا جی تسی جاؤ تساں تے پہلے مقدمہ جیت کے آئے ہو جب بندہ گل او کرے جتے بندہ پورا اترے باپے نے میرے میدان چیت لیا باپے نے دس لیا باپے نے آگے تو درد نہیں بخا سکتا کہ ساڑھے رب نو